بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر غیر مسلمانوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ختنہ ہر مسلمان لڑکے کی سزا ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ پیغمبر ابراہیم کی سنت ہے جو کہ انہیں ایک آزمائش کے طور پر ملی۔ اس کے برعکس عیسائیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ان کی بیوی نے سزا کے طور پر کیا۔ آج کی ویڈیو میں اسی اہم اسلام کے واجب رکن کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے تو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ختنے کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہودیوں اور پادریوں نے یہ واقعہ گڑھ رکھا ہے کہ بلکہ اکثر مسلمان بھی اس میں من گڑت اور گمراہ کن واقعے پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی دوسری بیوی سے حسد کرتی تھی، جس کی وجہ سے حسد کرنے والی بیوی نے دوسری بیوی کے ناک کان میں چھید کر دیا، جس وجہ سے لڑکیوں میں ناک کان میں سوراخ کروا کر زیورات پہننے کا رواج عام ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک بیوی نے حضرت ابراہیم کا ختنہ بھی ایک شیشے سے دھوکے سے کر دیا تاکہ وہ دوسری بیوی کے پاس نہ جا سکے۔ نعوذ باللہ۔ ناظرین گرامی، مذکورہ واقعہ من گڑت ہے جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کتاب میں ہے لکھا ہوا موجود ہے۔ اس واقعے کو گڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کروایا جائے کہ وہ ایک ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جس کو دھوکے سے سزا کے طور پر شروع کیا گیا ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ جیسے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو قربان کرنے کی آزمائش سے گزارا، اسی طرح انہیں ایک دن ختنہ کرنے کا حکم اللہ پاک نے وحی کے ذریعے دیا۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود ایک بسولے سے 80 سال کی عمر میں کیا۔ روایت کے مطابق جب اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی تو اس وقت حضرت ابراہیم ایک کھلے میدان میں موجود تھے، چونکہ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں بہت جلدی کرتے تھے، اسی لیے جب آپ کو حکم ہوا تو اسی وقت حضرت ابراہیم تیز ذخائر اللہ ڈھونڈنے لگے جو کہ ان کو نہ ملا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ملا تو آپ نے اسی سے خود اپنا ختنہ کر کے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ بعض منکرین حدیث نے اس حدیث پر بھی اعتراض کیا ہے کہ جو ان کی حماقت کی دلیل ہے کہ جب ایک انسان خودکشی کر سکتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ سکتا ہے، تو حضرت ابراہیم کا خود شیشے یا بسولے سے ختنہ کر لینا کون سا موجب تعجب ہے، اور 80 سال کی عمر میں ختنے پر اعتراض کرنا بھی حماقت ہے۔ جب حکم الہی ہوا، اس کی تعمیل کی گئی۔ ناظرین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انبیاء تو ختنہ ہونے اور ناف کٹی ہونے کی حالت میں بطور اعزاز و اکرام کے پیدا ہوتے رہے، اور اس کی باقاعدہ عمومی سنت ہونے کی ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی۔ آپ خود اپنا ختنہ فرمایا اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کا ختنہ 13 سال کی عمر میں فرمایا۔ ختنہ کرنا مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنا ختنہ اپنے ہاتھوں سے کیا۔ عربوں میں یہ بھی سنت ابراہیمی رائج رکھی تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت پر انہیں برقرار رکھا اور اسے مذہب شاعر میں شامل فرمایا۔ مسلمان مذہب کے احکامات کی تکمیل کرتے ہوئے صدیوں سے بچوں کے ختنے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مغرب صدیوں تک اس کا انکار کرنے کے بعد اب بالآخر جدید سائنس کی تحقیقات سامنے آنے پر ختنوں کی اہمیت ماننے پر مجبور ہو گیا ہے۔ طویل ترین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اچانک مغربی سائنسدانوں کو ختنوں کی اہمیت کا اس قدر احساس ہوا ہے کہ امریکہ کے صف اول کے ادارے برائے صحت نے دسمبر میں جاری کردہ ہدایت کے مدعے میں خال لڑکے کے لیے ختنہ لازمی قرار دینے کی تجویز دے دی ہے۔ اس ادارے کا کہنا ہے کہ ختنہ بچوں کو پیشاب کی نالی کے انفیکشن جیسی بیماریوں اور کینسر کے خطرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ختنہ نہ کرنے کی صورت میں بڑی ہوئی جلد جیسے ہاتھوں میں کاٹ دیا جاتا ہے میں بیکٹیریا اور دیگر جراثیم جمع ہوتے رہتے ہیں، بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، جبکہ بعض اوقات اس میں جلدی زخم بھی بن جاتے ہیں
جس کے ذریعے خطرناک جراثیم جسم کے اندر چلے جاتے ہیں اور خوفناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ادارے نے ایک اہم بات یہ بھی بتائی ہے کہ جن مردوں کے خطرے نہیں ہوتے وہ جراثیموں کو شریک حیات میں منتقل کر کے ان میں کینسر کا سبب بھی بنتے ہیں۔ متعدد اعتراضات اور کچھ حلقوں کی طرف سے مخالفت کے باوجود ادارے سے کہہ دیا کہ خطروں کے فوائد کے بارے میں فوائد اس قدر واضح ہے کہ اب ان کا انکار کرنا ممکن نہیں رہا۔ مسلمان شخص تو اللہ کے حکم کی طرف ہے۔ اسلام کا معنی اور تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرگم تسلیم کیا جائے اور اس کے اطاعت بجا لائی جائے، چاہے اس کا حکم کی حکمت معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، کیونکہ حکم دینے والا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہے جو کہ خالق اور علم و کبیر ہے۔ اسی اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور وہ جانتا ہے کہ ان کے لیے کون سی اشیاء بہتر ہے اور اس میں ان کی مصلحت اور بہتری خیر ختنہ کرنا بھی انہی شرعی احکام میں سے ہے جنہیں اس نے اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہیں، اس کی جانب سے اجر و ثواب بھی چاہتے ہوئے بجا لاتے ہیں اور اس کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جو بھی حکم دیا ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی حکمت اور بندے کی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے، چاہے بندہ اس کو اس کا علم ہو یا وہ اس سے مغفر رہے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، کہ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔